رات کا آخری پہر تھا اور بادلوں کی گرج چمک نے شہر میں ایک عجیب سا خوف پھیلا رکھا تھا۔ اس کے پاؤں لہو لہان تھے مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اس کے پیچھے دور سڑک پر گاڑیوں کی روشنی اب بھی اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے ایک بہت بڑی حویلی کے گھر کے گیٹ کے پاس پہنچی۔ گیٹ کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں سے وہ اندر داخل ہو گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کا گھر ہے، اسے بس اس وقت پناہ چاہیے تھی۔ حویلی کے باغ میں لگے گھنے درختوں کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھ گئی اور اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی اس فائل کو دیکھا جس کی خاطر آج وہ در بدر تھی۔ اچانک برآمدے کی لائٹ جلی اور ایک طویل قامت شخص باہر نکلا۔ یہ اذلان شاہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی جو کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتی تھی۔ وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے شاید تازہ ہوا کے لیے باہر آیا تھا۔ اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ نمل نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو درخت کے پیچھے مزید چھپا لیا۔ کون ہے وہاں؟ اذلان کی گرجدار آواز نے خاموش رات کا سکون توڑ دیا۔ نمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پکڑی گئی تو بات بڑھے گی مگر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ جیسے ہی اذلان اس کی سمت بڑھا نمل کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اذلان جب وہاں پہنچا تو ایک لڑکی کو بے ہوش پا کر ٹھٹک گیا۔ اس کے ماتھے پر لکیریں گہری ہو گئیں۔ اس نے جھک کر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی مٹی اور خون میں اٹی ہوئی تھی مگر اس کے چہرے کی معصومیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دادی ذرا باہر آئیے گا۔ اذلان نے بلند آواز میں اپنی دادی کو پکارا۔ بیگم ہاجرہ جلدی سے باہر آئیں اور وہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ہائے اللہ، یہ بچی کون ہے؟ اذلان بیٹا، اسے اندر اٹھا کر لاؤ، دیکھو تو صحیح ہے کس حال میں ہے۔ اذلان نے ناگواری سے نمل کو اٹھایا اور اندر صوفے پر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد جب نمل کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بڑے اور خوبصورت گھر میں پایا۔ سامنے ایک بوڑھی خاتون ہمدردی سے اسے دیکھ رہی تھی اور ان کے پیچھے وہی سخت مزاج شخص کھڑا تھا جس کی آنکھیں جیسے نمل کے دل کا حال جاننا چاہتی تھیں۔ بیٹا تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ بیگم ہاجرہ نے نرمی سے پوچھا۔ نمل نے لب کھولے۔ سچ بتانے ہی والی تھی کہ اسے اپنے چچا کا وہ چہرہ یاد آ گیا جب وہ خون آلود خنجر لیے کھڑے تھے۔ اسے یاد آیا کہ قاتل اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس نے ایک پل کے لیے اذلان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شک اور تجسس واضح تھا۔ نمل نے اپنا سر تھام لیا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے اپنے کانوں اور زبان کی طرف اشارہ کیا اور پھر خالی نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ کیا یہ بول اور سن نہیں سکتی؟ بیگم ہاجرہ نے حیرت سے پوچھا۔ اذلان کے ماتھے پر بل آ گئے۔ اس نے قریب آ کر نمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا مگر وہ لڑکی اتنی مہارت سے اداکاری کر رہی تھی کہ وہ بھی ایک پل کے لیے الجھ گیا۔ دادی اسے شاید کچھ یاد نہیں ہے یا پھر یہ بتانا نہیں چاہتی، اذلان نے سرد لہجے میں کہا، لیکن یاد رکھیں یہ لڑکی جس حال میں یہاں آئی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نمل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس حویلی میں رہنا خطرناک ہو سکتا ہے مگر باہر کی دنیا اس کے لیے اس سے بھی زیادہ ظالم تھی۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے اس خاموشی کا لبادہ اوڑھنا ہی تھا۔ حویلی کے در و دیوار پر خاموشی کا راج تھا مگر نمل کے اندر خوف کا طوفان برپا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے چچا کا وہ چہرہ یاد آتا جس میں وحشت بھری تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں نہ پہنچ جائیں۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور بیگم ہاجرہ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے اذلان بھی تھا جس کی نظریں مسلسل نمل کے چہرے کے تاثرات کا پیچھا کر رہی تھیں۔ بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں طاقت ملے گی۔ بیگم ہاجرہ نے شفقت سے نمل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نمل نے گلاس تھام لیا مگر اس کی نظریں اذلان سے ٹکرائیں۔ اذلان نے ایک کرسی کھینچی اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارے پاس وہ فائل کہاں سے آئی؟ اذلان نے اچانک اور سیدھا سوال کیا۔ نمل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دودھ کا گلاس چھلکنے ہی والا تھا کہ اس نے سنبھال لیا۔ اس نے معصومیت سے اذلان کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ اذلان کیوں اس بچی کو ڈرا رہے ہو؟ اسے تو اپنا نام تک نہیں یاد۔ بیگم ہاجرہ نے اسے ٹوکا۔ دادی میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ فائل جو اس کے پاس سے ملی ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ کوئی عام کاغذات نہیں ہے۔
اذلان کی آواز میں شک کی گہرائی تھی۔ نمل نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ تھک گئی ہے اور سونا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کرو۔ اذلان، چلو یہاں سے، اسے سکون کرنے دو۔ دادی نے اذلان کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال دیا۔ باہر راہداری میں آ کر اذلان رک گیا۔ دادی، مجھے اس لڑکی پر یقین نہیں ہے۔ یہ جتنی معصوم دکھتی ہے اتنی ہے نہیں۔ آپ اسے پناہ دے کر شاید کسی مصیبت کو دعوت دے رہی ہیں۔ مصیبت ہو یا کچھ بھی، اذلان، میں ایک بے سہارا بچی کو اس حال میں باہر نہیں نکال سکتی۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی یہ یہیں رہے گی۔ دادی نے دو ٹوک فیصلہ کر سنا دیا۔ اذلان نے کچھ نہ کہا مگر اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ نمل کی حقیقت جان کر رہے گا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور وہ فائل دوبارہ کھولی۔ اس فائل میں شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے کالے کرتوتوں کا کچا چٹا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ یہ لڑکی ان لوگوں کے درمیان کیا کر رہی تھی۔ دوسری طرف نمل نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو وہ آہستہ سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر اب بھی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اذلان شاید خطرناک انسان ثابت ہو سکتا ہے مگر فی الحال اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ نمل جب ناشتے کے لیے نیچے آئی تو لاؤنج میں ایک اجنبی نوجوان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ارے دادی، یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ ہمارے گھر میں اتنا بڑا بدلاؤ اور مجھے خبر بھی نہیں۔ حماد نے حیرت اور شرارت کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ حماد بیٹا، یہ ایک مجبور بچی ہے۔ پرسوں رات طوفان میں راستہ بھٹک کر یہاں آ گئی تھی۔ بول اور سن نہیں سکتی اور اسے اپنا نام بھی یاد نہیں۔ دادی نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ حماد اس کے قریب آیا اور بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اچھا، یادداشت بھی چلی گئی اور زبان بھی نہیں چلتی۔ یہ تو کسی فلمی کہانی جیسا لگ رہا ہے۔ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اذلان کی طرف دیکھا جو اخبار پڑھنے میں مصروف تھا مگر اس کے کان ان کی باتوں پر لگے تھے۔ نمل نے جیسے ہی حماد کی آواز سنی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی تھی۔ اسے یاد آیا وہ بارش کی رات، وہ بند کمرہ اور چچا کے ساتھ کھڑا وہ شخص جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ اس کی آواز بالکل حماد جیسی تھی۔ نمل کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر دادی کا پلو تھام لیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ دادی نے فکر مندی سے پوچھا۔ نمل نے جلدی سے سر جھکایا اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اگر حماد وہی شخص تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ شیر کی کچھار میں آ گئی ہے۔ اذلان نے اخبار کے پیچھے سے نمل کی گھبراہٹ کو نوٹ کیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ حماد کو دیکھ کر وہ لڑکی خوف زدہ ہوئی تھی۔ حماد، یہاں آ کر بیٹھو، اذلان نے اخبار سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں ابھی اپنے بھائی کے چہرے پر جمی تھیں۔ بس ابھی آ رہا ہوں بھائی۔ ویسے یہ لڑکی یہاں کب تک رہے گی؟ حماد نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھا۔ جب تک اس کا سچ سامنے نہیں آ جاتا، اذلان نے معنی خیز سے کہا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ بہت جلد سامنے آنے والا ہے۔ حویلی کے کچن میں مسالوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی مگر نمل کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ مشین کی طرح سبزیاں کاٹ رہی تھی مگر اس کی نظریں بار بار کچن کی بڑی کھڑکی سے باہر لان میں بیٹھے دونوں بھائیوں پر جا ٹکتی تھیں۔ اذلان اور حماد آمنے سامنے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دور سے دیکھنے میں وہ ایک نارمل خاندان لگتا تھا مگر نمل جانتی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنے طوفان چھپے ہیں۔ بیٹا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ بیگم حاجہ نے قریب آ کر نرمی سے نمل کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو تمہارا دھیان کہاں ہے، انگلی کٹ جاتی ابھی۔ نمل نے چونک کر اپنی انگلی کو دیکھا جس پر چھری کا ہلکا سا نشان پڑ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجانے کی کوشش کی۔ دادی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم گھبراؤ نہیں، حماد ذرا شرارتی ہے، وہ ایسے ہی بولتا ہے۔ تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ چلو یہ چائے کی ٹرے لے جا کر باہر میز پر رکھ دو، میں ذرا اندر سے الماری کی چابی لے آؤں۔ نمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ان دونوں کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، خاص طور پر حماد کے پاس جس کی آواز اس کی راتوں کی نیند اڑا چکی تھی، مگر دادی کا حکم ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی اور بوجھل قدموں سے لان کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچ رہی تھی اسے ان کی گفتگو سنائی دینے لگی۔ بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی پر اسرار ہے؟ یہ حماد کی آواز تھی۔ میرا مطلب ہے جس رات یہ آئی اسی رات وہ کیس بھی تو خراب ہوا تھا جس پر آپ کام کر رہے تھے۔ اذلان نے نہایت سکون سے جواب دیا۔ اتفاقات بھی کوئی چیز ہوتے ہیں حماد، اور ویسے بھی ایک لڑکی جو بول اور سن نہیں سکتی وہ میرے کیس کے لیے کیا خطرہ ہو سکتی ہے؟ نمل کے قدم وہیں رک گئے۔ اذلان کی آواز میں ایک خاص قسم کا اطمینان تھا، یا شاید وہ حماد کو آزما رہا تھا۔ نمل نے خود کو سنبھالا اور میز کے پاس پہنچ کر خوش و خاموشی سے ٹرے رکھ دی۔ حماد نے ایک دم خاموش ہو کر نمل کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا تجسس تھا مگر وہ پہچاننے والا انداز نہیں تھا جس کا نمل کو ڈر تھا۔
وہ اسے صرف ایک خوبصورت اجنبی کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ شکریہ، ویسے آپ کا نام کیا رکھا ہے دادی نے؟ حماد نے مسکرا کر پوچھا۔ نمل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خالی نظروں سے اسے دیکھا اور مڑنے لگی۔ ارے رکے تو، میں بھول گیا تھا، کیا آپ سن نہیں سکتی؟ حماد نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی، یہ تو بڑی مشکل بات ہے، بندہ اس سے بات کیسے کرے؟ اذلان کی نظریں نمل کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے غور کیا کہ نمل کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ حماد، اسے جانے دو، اسے ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ اذلان نے مداخلت کی۔ نمل تیزی سے وہاں سے پلٹی اور اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اسے اپنے کمرے میں پہنچ کر سکون ملا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ حماد کی باتیں سن کر اسے اندازہ ہوا کہ حماد کو بھی اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ وہ وہی گواہ ہے، لیکن وہ فائل اذلان کے پاس تھی۔ اگر وہ فائل حماد کے ہاتھ لگ گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ شام کے وقت جب وہ حویلی میں لائٹس روشن ہو چکی تھیں، اذلان اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا وہی فائل دیکھ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ، اس نے فائل کو جلدی سے دروازے میں چھپاتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا اور نمل اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ فائل کہاں ہے۔ اذلان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ پانی وہاں رکھ دو، اس نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ نمل نے گلاس رکھا مگر اس کی نظریں طراز پر تھیں۔ اذلان یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور نمل کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نمل کی کمر میز سے جا لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے دھیمی اور گہری آواز میں پوچھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں ہمیشہ چھپی رہو گی؟ نمل نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں۔ اس نے اشاروں میں پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اذلان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ تمہاری یہ اداکاری بہت اچھی ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں سچ اگلوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ وہ فائل تمہارے پاس کیوں تھی؟ تم کس کے لیے کام کر رہی ہو؟ نمل نے خوف سے نفی میں سر ہلایا اور باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر اذلان نے میز پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو اگر بتا دیا تو میں تمہیں تحفظ دے سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے پتہ چلا کہ تم میرے بھائی یا میرے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو جھوٹے نہیں تھے، وہ واقعی بے بس تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اذلان پر بھروسہ کرے یا نہیں۔ اگر وہ سچ بول دیتی تو کیا اذلان اپنے بھائی کے خلاف جاتا؟ اسی لمحے باہر سے حماد کی پکار سنائی دی۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ دادی کھانے پر بلا رہی ہیں۔ اذلان نے نمل کو چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ یہاں سے، اور یاد رکھنا میری نظر تم پر ہے۔ نمل کمرے سے باہر نکلی تو اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ راہداری میں اسے حماد ملا۔ ارے آپ بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی تھیں؟ حماد نے مشکوک نظروں سے پوچھا۔ نمل نے گلاس کی طرف اشارہ کیا اور سر جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ حماد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اب وہ شرارت نہیں تھی بلکہ ایک گہری سوچ تھی۔ نمل اپنے بستر پہ لیٹی تھی کہ اسے حویلی کے پچھلے حصے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر بیٹھ گئی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک سایہ حویلی کے پچھلے گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ شخص قد و قامت سے حماد لگ رہا تھا۔ نمل نے فوراً فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی چادر اوڑھی اور دبے قدموں اس سائے کا پیچھا کرنے لگی۔ اسے یہ جاننا تھا کہ حماد رات کے اس پہر کہاں جا رہا ہے۔ اگر وہ اس کے چچا سے ملنے جا رہا تھا تو یہ اس کے پاس ثبوت حاصل کرنے کا بہترین موقع تھا، مگر جیسے ہی وہ باغ کے اندھیرے حصے میں پہنچی، کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے ایک درخت کے پیچھے کھینچ لیا۔ نمل کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ پکڑی گئی ہے، مگر جب اس کا سامنا دیکھا تو وہ اذلان تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں اور اس نے نمل کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سامنے گیٹ پر حماد کسی نامعلوم شخص سے کوئی پارسل لے رہا تھا اور دبی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اب بولو۔ اذلان نے نمل کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم بھی اسی ملاقات کا حصہ ہو؟ نمل نے سختی سے سر ہلایا، مگر اذلان کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط ہو گئی۔ اذلان کی گرفت نمل کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ اسے لگا ہڈی چٹک جائے گی۔ اس کی دھڑکنیں اس کے حلق میں بج رہی تھیں۔ سامنے اندھیرے میں حماد کھڑا تھا، وہی ہسمکھ حماد جس نے صبح نمل کو پری کہا تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ اس نامعلوم شخص سے پارسل لے کر اس سے رخصت کر چکا تھا۔ ایک لفظ بھی نہیں۔ اذلان نے نمل کے کان میں نہایت دھیمی برف جیسی سرد آواز میں سرگوشی کی۔ نمل نے صرف سر ہلایا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ حماد پارسل کو اپنی جیکٹ کے اندر چھپاتے ہوئے واپس حویلی کی طرف مڑا۔ جب اس کے قدموں کی چاپ دور ہو گئی تب اذلان نے نمل کو چھوڑا۔ اب بولو، تم اس کا پیچھا کیوں کر رہی تھی؟ کیا تمہیں پہلے سے پتا تھا کہ وہ یہاں کسی سے ملنے آنے والا ہے؟ اذلان نے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔
نمل نے تیزی سے صنفی میں سر ہلایا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ وہ صرف شور سن کر باہر آئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری آنکھوں کا خوف بتا رہا ہے کہ تم حماد کو جانتی ہو۔ اذلان کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اگر تم نے اب بھی مجھ سے کچھ چھپایا تو یاد رکھنا، حماد میرا بھائی ضرور ہے مگر میرا فرض سب سے پہلے ہے۔ نمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخ چیخ کر بتائے کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کے چچا کے ساتھ اس رات موجود تھا، مگر اسے ڈر تھا کہ اذلان شاید اپنے بھائی کی طرفداری کرے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ چلو اندر، اور یاد رکھنا آج کی رات جو تم نے دیکھا وہ کسی کو نہ پتہ چلے۔ اذلان اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے واپس لے کے آیا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول بظاہر پرسکون تھا مگر نمل کے لیے ہر لمحہ بھاری تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر دادی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب حماد سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبح بخیر دادی، بھائی کہاں ہیں؟ حماد نے کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو صبح سویرے ہی آفس چلے گئے تھے، کوئی ضروری کیس تھا شاید، دادی نے مسکرا کر جواب دیا۔ حماد کی نظریں نمل پر پڑیں۔ ارے ہماری خاموش مہمان آج بہت اداس لگ رہی ہیں، کیا ہوا؟ رات کو نیند نہیں آئی؟ اس نے شرارت سے پوچھا مگر نمل کو اس کی شرارت میں چھپا زہر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ نمل نے ناشتے سے نظریں نہیں اٹھائیں، اسے بار بار وہی پارسل یاد آ رہا تھا۔ حماد بیٹا، تم بھی تو رات دیر سے گھر آئے تھے، کہاں تھے تم؟ دادی نے اچانک اس سے سوال کیا۔ نمل کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے کنکھیوں سے حماد کو دیکھا۔ حماد کے چہرے پر ایک پل کے لیے لرزش آئی مگر اس نے فوراً سنبھل کر جواب دیا، دادی وہ ایک دوست کی طرف گیا ہوا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس وہیں دیر ہو گئی۔ اچھا، اللہ سب کو تندرستی دے، دادی نے دعائیہ انداز میں کہا۔ ناشتے کے بعد نمل کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حماد وہاں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ شرارت نہیں تھی بلکہ ایک ٹھنڈا تجسس تھا۔ تمہارا نام جو بھی ہے، حماد نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ایک بات یاد رکھنا، اس گھر میں وہی لوگ سکون سے رہتے ہیں جو اپنی آنکھیں اور کان بند رکھتے ہیں۔ تم تو پہلے سے ہی بول نہیں سکتی، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ نمل نے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ حماد نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ مجھے نہیں پتا کہ تم یہاں کیسے آئی ہو مگر تمہاری موجودگی مجھے کچھ عجیب سا لگ رہی ہے۔ اگر تم نے بھائی کو میرے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا اشارہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا وہ میری بات پر تم سے زیادہ یقین کریں گے۔ نمل کا دم گھٹنے لگا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر حماد نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ سمجھ گئی ہو نا؟ حماد نے اس کی تھوڑی سی پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اسی وقت باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ حماد نے فوراً نمل کو چھوڑا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ نمل وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی تھی جہاں ہر طرف شکاری تھے۔ شام کے وقت اذلان واپس آیا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا مگر آنکھیں اب بھی چوکنا تھیں۔ وہ سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں گیا اور ملازمہ کو نمل کو بلانے کا اشارہ کیا۔ نمل جب اندر پہنچی تو اذلان نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ ادھر آؤ، اس نے ایک کاغذ میز پر رکھا۔ یہ دیکھو۔ کاغذ پر نمل کے چچا کی تصویر تھی اور اس کے ساتھ ایک اور شخص کا خاکہ بنا ہوا تھا جس کا چہرہ دھندلا تھا۔ پولیس کو اس شخص کی تلاش ہے، یہ تمہارے چچا کا سب سے بڑا پارٹنر ہے۔ اذلان نے نمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ نمل نے خاکے کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ خاکہ کسی کا بھی ہو سکتا تھا مگر اس کی ساخت حماد سے بہت ملتی جلتی تھی۔ بولو نمل، میں جانتا ہوں تم بول سکتی ہو۔ اذلان کی آواز میں ایک دم نرمی آ گئی۔ اس نے نمل کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اگر حماد اس میں شامل ہے تو مجھے سچ جاننا ہوگا۔ میں اپنے بھائی کو گناہ کے راستے پر نہیں دیکھ سکتا۔ نمل نے اذلان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سچائی تھی اور تحفظ کا احساس بھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اس کے لب تھرتھرائے۔ وہ نمل کی آواز بہت دھیمی اور بھاری تھی جیسے برسوں سے قید ہو۔ اذلان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم بول سکتی ہو؟ جی، نمل نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ مجھے اپنی جان کا ڈر تھا۔ حماد کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ اس رات وہاں تھا؟ اذلان نے بے چینی سے پوچھا۔ نمل کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کی کھڑکی پر کسی چیز کے ٹکرانے کی زوردار آواز آئی۔ اذلان نے فوراً نمل کو پیچھے کیا اور پستول نکال لی۔ باہر باغ میں کوئی بھاگ رہا تھا۔ تم یہیں رکو، اذلان نے حکم دیا اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ نمل کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت اسے محسوس ہوا کہ کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے اور کوئی باہر سے لاک کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اذلان نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اذلان تو باہر گیا تھا، تو پھر کون تھا؟ اذلان کی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگاتے ہی کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو نمل کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔
وہ ساکت کھڑی دروازے کو گھور رہی تھی جس کا ہینڈل اب بھی حرکت کر رہا تھا۔ باہر سے آنے والی سرسراہٹ بتا رہی تھی کہ کوئی بہت مہارت سے تالا کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمل کا دم گھٹنے لگا۔ ابھی چند لمحہ پہلے اس نے اپنی زبان کھولی تھی، اپنی شناخت ظاہر کی تھی، اور اب وہ دوبارہ موت کے سائے میں تھی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میز پر پڑا پانی کا گلاس اسے اپنی بے بسی کا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور دیوار کے ساتھ لگی بھاری الماری کے پیچھے دبک کر کھڑی ہو گئی۔ کڑک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ نمل نے اپنی سانسیں روک لیں۔ ایک سیاہ ہیولا کمرے میں اندر داخل ہوا۔ اس شخص نے پورے چہرے پر نقاب پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وہ سیدھا میز کی طرف بڑھا جہاں وہ فائل رکھی تھی۔ اس کی نظریں فائل تلاش کر رہی تھیں، مگر اذلان اسے اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ نقاب پوش شخص نے غصے سے ایک دبی ہوئی گالی دی اور پھر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی نظریں بستر سے ہوتی ہوئی الماری کی طرف مڑی۔ نمل کو لگا اس کا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ الماری کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جوتوں کی چاپ نمل کے کانوں میں قیامت برپا کر رہی تھی۔ کہاں چھپی ہو تم؟ اس شخص کی آواز دھیمی مگر وحشت ناک تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم بول سکتی ہو، ہے نا؟ میں نے سب سن لیا ہے۔ نمل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ آواز حماد کی نہیں تھی، یہ اس کے چچا کے خاص آدمی شیتا کی آواز تھی، جو بچپن سے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح دیکھتا تھا مگر آج اس کا قاتل بن کر آیا تھا۔ چچا نے کہا ہے کہ اگر تم نے وہ فائل ہمیں دے دی تو شاید وہ تمہیں معاف کر دیں۔ شیتا الماری کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ نمل نے ہمت جمع کی اور جیسے ہی وہ شخص الماری کے پیچھے جھکا، اس نے پوری قوت سے میز پر رکھا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ گلدان ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ شخص لڑکھڑا گیا مگر گرا نہیں۔ اس نے نمل کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ بچی بہت چالاک ہو گئی ہو۔ اس نے خنجر لہرایا۔ نمل کے چیخنے کی کوشش کی مگر صدمے اور خوف نے اس کے گلے کو دوبارہ جکڑ لیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی کہ اچانک دروازے پر ایک سایہ لہرایا۔ رکو! یہ حماد تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور اس کے کپڑے مٹھی میں آئے ہوئے تھے۔ اس نے شیتا پر جھپٹ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ نمل حیرت اور صدمے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حماد، جسے وہ اپنا دشمن سمجھ رہی تھی، اس وقت ایک قاتل سے لڑ رہا تھا۔ لڑائی کے دوران شیتا کا خنجر حماد کے کندھوں کو چھو کر گزرا۔ خون کی دھار نکلی مگر حماد نے ہمت نہ ہاری۔ اسی وقت باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شیتا نے خطرہ بھانپتے ہوئے حماد کو دھوکہ دیا اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی، جہاں اذلان پہلے سے ہی کسی کا پیچھا کر رہا تھا۔ حماد زمین پر بیٹھا اپنا کندھا تھامے ہانپ رہا تھا۔ نمل ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نمل کی آواز اب بھی لرز رہی تھی۔ حماد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ صرف تھکن اور دکھ تھا۔ تم واقعی بول سکتی ہو۔ بھائی ٹھیک کہتے تھے، تم اس گھر کے لیے ایک بہت بڑا راز ہو۔ آپ ہمت نہ ہاریں حماد، میں ابھی پٹی کرتی ہوں۔ نمل کی آواز میں پہلی بار اپنائیت تھی۔ اس نے کپڑے کا ٹکڑا حماد کے زخم پر دبایا تو حماد نے درد کی شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ نمل، تم نے آخر بولنا سیکھ ہی لیا، حماد نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بھائی کو جب پتہ چلے گا تو ان کی خاموش مہمان اتنی میٹھی گفتگو کرتی ہے تو وہ اپنا سارا غصہ بھول جائیں گے۔ اسی لمحے اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور قمیض کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کی نظر پہلے نمل پر پڑی اور پھر زمین پر بیٹھے زخمی آدمی حماد پر پڑی۔ اس کے چہرے پر تشویش اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ حماد، یہ سب کیا ہے؟ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حماد کا بازو تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ کچھ نہیں بھائی، بس ایک چھوٹا سا تحفہ ملا ہے آپ کے دشمنوں کی طرف سے۔ حماد نے مذاق اڑانے کی کوشش کی مگر اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ اذلان نے نمل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ تم نے کچھ کہا تھا نمل؟ میں نے باہر کھڑکی تلے تمہاری آواز سنی تھی۔ کیا وہ تم ہی تھی؟ نمل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ اپنے جھوٹ کی صفائی دے سکے۔ اذلان نے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اب خاموش مت رہنا نمل، سچ بولو، کیا تم شروع سے بول سکتی تھی؟ نمل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اذلان کے ہاتھ پر گرا۔ جی، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا اگر میں نے زبان کھولی تو وہ لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں بھی وہ لوگ موجود ہو سکتے ہیں۔ اذلان نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ تم نے ہم پر بھروسہ نہیں کیا نمل، اگر تم پہلے بتا دیتی تو شاید حماد آج زخمی نہ ہوتا۔ بھائی، اسے قصوروار مت ٹھہرائیں، حماد نے مداخلت کی۔ یہ تو ایک معصوم لڑکی ہے جو صرف اپنی جان بچا رہی تھی۔ قصور تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کے اپنوں کا خون کیا۔ اذلان نے حماد کو سہارا دے کر اٹھایا۔ تم آرام کرو، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، اور نمل تم میرے ساتھ آؤ، ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ رات کا سناٹا حویلی کے در و دیوار پر دستک دے رہا تھا۔
بارش تھم چکی تھی لیکن فضا میں موجود نمی اب بھی جلد کو چھو کر ایک عجیب سی خنکی کا احساس دلا رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کی اوٹ سے چاند رہ رہ کر جھانکتا تو حویلی کے ٹیرس پر بچھی سفید سنگ مرمر کی ٹائلیں چاندی کی طرح چمکنے لگتیں۔ اذلان شاہ ٹیرس کی منڈیر پر دونوں ہاتھ جمائے ساکت کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سامنے پھیلے گھنے باغات اور دور شہر کی مدھم روشنیوں پر جمع تھیں، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس کے چہرے کی سختی اس وقت تکن میں بدل چکی تھی۔ وہ شخص جو قانون کی دنیا میں ایک چٹان مانا جاتا تھا، آج اپنے ہی گھر میں ایک خاموش مہمان کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ نمل نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور ٹیرس پر قدم رکھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کی چادر کو لہرایا۔ وہ تھوڑی دیر وہیں کھڑی رہی، اذلان کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے یا واپس لوٹ جائے۔ اذلان کا رعب ایسا تھا کہ اس کی موجودگی میں سانس لینا بھی مشکل محسوس ہوتا تھا، لیکن آج اس کے دل میں بہت سے سوالات تھے جن کا جواب پانا ضروری تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دبے قدموں سے اذلان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اذلان نے مڑ کر نہیں دیکھا مگر اس کی آہٹ پہچان لی۔ مجھے لگا تم نہیں آؤ گی۔ اذلان کی آواز رات کے سناٹے میں کسی بوجھل پتھر کی طرح گری۔ اس کی آواز میں وہ پہلے والی کرواہٹ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ نمل نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز جو اب تک اس گھر کے لیے ایک راز تھی پہلی بار فضا میں گونجی۔ کیسے نہ آتی میں اذلان صاحب؟ جب زندگی کے اتنے بڑے سچ ایک ہی رات میں سامنے آ گئے ہوں تو انسان کے حواس بیدار ہو جاتے ہیں۔ اذلان آہستہ سے مڑا۔ اس کی گہری عقابی نظریں نمل کے معصوم چہرے پر آ کر ٹھہر گئیں۔ نمل نے محسوس کیا کہ اذلان اسے ایک نئی نظر سے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ پہلی بار اسے ایک جیتے جاگتے انسان کے طور پر تسلیم کر رہا ہو۔ پولیس نے تمہارے چچا کو شہر کی سرحد پر پکڑ لیا ہے، اذلان نے دوبارہ سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے باپ کے خون کا حساب اب قانون کرے گا۔ وہ فائل جو تم نے اپنی جان پر کھیل کر بچائی تھی اب عدالت میں تمہاری سب سے بڑی گواہ ہوگی۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی تم اس قید سے، اس خاموشی سے اور اس خوف سے آزاد ہو جاؤ گی۔ نمل نے منڈیر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ آزادی؟ کیا میں واقعی آزاد ہوں؟ اس نے دھیمی آواز میں خود سے سوال کیا۔ اذلان صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ گھر واپس جانے سے میرا خوف ختم ہو جائے گا؟ جس گھر کی دیواریں میرے باپ کے خون سے رنگی ہوں، جہاں کے ہر کونے میں موت کے سائے ہوں، کیا وہاں مجھے سکون ملے گا؟ اذلان نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نمل کے لیے ایک درد ابھرا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم واپس نہیں جانا چاہتی؟ میں نہیں جاتی، مگر نمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اس حویلی کی سختیوں اور آپ کے غصے کے باوجود مجھے یہاں جو تحفظ ملا ہے وہ مجھے کہیں اور نہیں ملے گا۔ شروع میں مجھے لگا کہ آپ میرے دشمن ہیں، آپ مجھے جیل بھیجنا چاہتے ہیں، یا شاید آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مگر جب میں نے آپ کو حماد کے لیے پریشان دیکھا، جب میں نے دیکھا کہ آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس فائل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھی۔ اذلان نے ایک قدم نمل کی طرف بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ نمل، میں نے تمہیں یہاں صرف ایک کیس کے طور پر رکھا تھا۔ میرے لیے تم صرف ایک ایسی گواہ تھی جو میرے دشمنوں کو ختم کرنے میں میری مدد کر سکتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک گونگی لڑکی جو نہ کچھ کہتی ہے اور نہ کچھ سنتی ہے میرے دماغ پر اس طرح چھا جائے گی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر جاری رکھا۔ میں تم پر چلایا، تمہاری تذلیل کی، مگر تم نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ تمہاری وہ خاموشی میرے ضمیر پر بوجھ بنتی گئی، اور آج جب میں نے تمہاری آواز سنی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ خاموشی کتنی قیمتی تھی۔ نمل نے نظریں اٹھا کر اذلان کو دیکھا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے وہ اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ آپ مجھے کیوں روکنا چاہتے ہیں اذلان صاحب؟ دادی کہتی ہیں کہ آپ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، پھر مجھ پر یہ عنایت کیوں؟ اذلان کے لبوں پر ایک تلخ مگر خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ عنایت نہیں ہے نمل، یہ ضرورت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، مگر میں تمہیں اس حویلی سے باہر قدم رکھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے تمہیں نہیں بچایا ہے اور اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم نے ابھی کہا ہے کہ تم بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی، تو سنو، تم اس گھر کا بوجھ نہیں، اس گھر کی وہ رونق ہو جو برسوں پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ نمل کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ وہی اذلان شاہ تھا جو الفاظ کو ضائع کرنا گناہ سمجھتا تھا؟ آج وہ اتنی تفصیل سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں اپنی مرضی سے رہوں، نمل نے ہمت جمع کر کے کہا، ایک مہمان کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی کے طور پر جس کا کوئی مقام ہو۔ اذلان نے اس کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا۔ اس کے لمس سے نمل کے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔
تمہارا مقام اس حویلی میں وہی ہوگا جو میرا ہے۔ میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا، مگر میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ کل سے تم دادی کے ساتھ رہو گی، گھر کے معاملات سیکھو گی اور خود کو اس ماحول کا حصہ بناؤ گی، اور جب تمہیں لگے کہ تم مجھے اپنا محافظ تسلیم کر چکی ہو تب ہم اپنے رشتے کو ایک نیا نام دیں گے۔ نمل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرخی دوڑ گئی جو حیا کی علامت تھی۔ اسے اب کسی طوفان کا ڈر نہیں تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ رات اور یہ شخص اس کی زندگی کا نیا آغاز ہے۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھوڑا اور مضبوطی سے تھاما۔ حماد بہت خوش ہوگا یہ جان کر کہ تم نہیں جا رہی ہو، وہ تو پہلے ہی تمہاری اداکاری کا مداح ہو چکا ہے۔ نمل ہلکا سا مسکرائی۔ حماد صاحب بہت اچھے ہیں، انہوں نے آج اپنی جان خطرے میں ڈالی میرے لیے، وہ میرا بھائی ہے، اذلان نے فخر سے کہا، اور شاہ خاندان کے مرد اپنی عورتوں اور اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ فضا میں چنبیلی کی مہک اب اور گہری ہو چکی تھی۔ نمل نے محسوس کیا کہ اذلان کے قریب کھڑا ہونا اسے ایک ایسی طاقت دے رہا ہے جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ یہ خاموشی پہلے والی خاموشی سے مختلف تھی۔ اس میں خوف نہیں تھا، اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا احساس تھا اور آنے والے کل کی امید تھی۔ جاؤ اب آرام کرو، اذلان نے آخر کار اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے نرمی سے کہا۔ کل سے ایک نئی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور یاد رکھنا اب تمہیں مہمان بننے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جو چاہو جب چاہو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ نمل نے ایک بار اذلان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف اس کے لیے تحفظ اور ایک ان کہی محبت کا سمندر تھا۔ وہ مڑی اور آہستہ آہستہ ٹیرس سے نیچے جانے لگی۔ اذلان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس لڑکی نے اس کے پتھر جیسے دل میں ایک شگاف ڈال دیا ہے، اور اب وہ کبھی پہلے جیسا نہیں رہ سکے گا۔ ٹیرس پر اب صرف چاند کی روشنی تھی اور اذلان شاہ کے دل میں ایک ایسا احساس جو اسے خود بھی حیران کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ زندگی واقعی بہت پراسرار ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم جسے اپنا شکار سمجھتے ہیں وہی ہماری زندگی کا محور بن جاتا ہے۔ حویلی کے بڑے ہال میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر یہ وہ پراسرار خاموشی نہیں تھی جو چند دن پہلے تک نمل کے گرد گھومتی تھی۔ آج اس خاموشی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ دادی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، لیکن ان کی نظریں بار بار سامنے والے بڑے دروازے پر جا کر ٹکتی جہاں سے اذلان کو اندر آنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اذلان شاہ کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آج اپنے آفس کے کاموں سے جلدی فارغ ہو کر آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو دادی کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ اذلان نے آ کر دادی کے قریب پڑے صوفے پر جگہ سنبھالی۔ اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور گہرا سانس لیا۔ دادی، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اذلان کی آواز میں ایک خاص قسم کی گہرائی تھی۔ دادی نے تسبیح روکی اور اینک کے پیچھے سے اذلان کو غور سے دیکھا۔ میں جانتی ہوں اذلان، تم کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو۔ آج کل تمہاری آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی ہیں جو تمہاری زبان چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ اذلان نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، جیسے وہ اپنے الفاظ کو ترتیب دے رہا ہو۔ دادی، نمل اب مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اس کے چچا اور ان کے گنڈوں کو قانون نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اب وہ اپنے گھر جا سکتی ہے، اپنی جائیداد سنبھال سکتی ہے۔ لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ دادی نے مسکرا کر پوچھا، جیسے وہ پہلے سب کچھ جانتی ہوں۔ دادی، میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا۔ اذلان نے نظر جھکا کر اعتراف کیا۔ شروع میں میرا مقصد صرف اسے ایک گواہ کے طور پر استعمال کرنا تھا، مگر جس طرح اس نے اس گھر میں اپنی جگہ بنائی اور جس طرح وہ اس طوفان میں ثابت قدم رہی، اس نے میری سوچ بدل دی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس حویلی کے لیے اور شاید میرے لیے بھی ناگزیر ہو سکتی ہے۔ دادی کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ابھری۔ اذلان بیٹا، میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی جب تم یہ بات خود اپنی زبان سے کہو گے۔ میں نے نمل کی آنکھوں میں تمہارے لیے وہ احترام اور تحفظ کا احساس دیکھا جو صرف محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ معصوم ہے مگر اس کا ظرف بہت بڑا ہے۔ وہ شاہ خاندان کی بہو بننے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ اذلان نے سر اٹھایا۔ دادی، میں چاہتا ہوں کہ نمل اس گھر میں مہمان بن کر نہ رہے بلکہ اس کی مالکن بن کر رہے۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کی اپنی مرضی سے ہو۔ میں اس پر اپنا کوئی فیصلہ تھوپنا نہیں چاہتا۔ دادی نے اذلان کا ہاتھ تھاما۔ وہ بہت خوش نصیب ہے اذلان، اور تم بھی۔ میں نے نمل سے بات کی تھی، وہ تمہاری بہت عزت کرتی ہے۔ اس نے بظاہر تو کچھ نہیں کہا، مگر اس کے چہرے کی چمک سب بتا رہی تھی۔ وہ تمہاری سرد مہری کے پیچھے چھپی نرمی کو پہچان چکی ہے۔ اسی وقت حماد ہال میں داخل ہوا۔ اس نے ان دونوں کی گفتگو کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ ارے واہ بھائی،
تو آخر کار آپ نے ہتھیار ڈال ہی دیے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ صرف مجرموں کو پکڑنا جانتے ہیں، دل جیتنا بھی سیکھ لیا آپ نے، حماد نے شرارت سے کہا اور دادی کے پاس بیٹھ گیا۔ اذلان نے اسے گھورا مگر اس کے ماتھے پر غصے کی کوئی لکیر نہیں تھی۔ حماد، تم اپنی شرارتیں کم کرو گے؟ نمل اب اس گھر کی مستقل رکن بننے والی ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں بھائی۔ دادی، آپ جلدی سے نکاح کی تاریخ پکی کریں، اس سے پہلے کہ بھائی کا موڈ دوبارہ پولیس آفیسر والا ہو جائے۔ ہمیں یہ کام نپٹا لینا چاہیے۔ حماد کی بات پر دادی اور اذلان دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ دادی نے نمل کو بلانے کے لیے آواز دی۔ نمل جو کچن میں دادی کے لیے چائے بنا رہی تھی، تھوڑی دیر بعد ٹرے لیے ہال میں آئی۔ اس نے اذلان کو وہاں بیٹھا دیکھ کر نظریں چکا لیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ موضوع گفتگو کیا ہے۔ نمل بیٹی، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، دادی نے پیار سے پکارا۔ نمل نے ٹرے میز پر رکھی اور دادی کے قریب بیٹھ گئی۔ اذلان کی نظریں مسلسل اس کے جھکے ہوئے سر پر تھیں۔ بیٹا، اذلان تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس گھر کی عزت بن کر یہاں آؤ۔ میں نے اسے اپنی مرضی بتا دی ہے مگر ہم تمہارا فیصلہ جاننا چاہتے ہیں، کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ دادی نے نہایت شفقت سے پوچھا۔ نمل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے ایک پل کے لیے اذلان کی طرف دیکھا جہاں اب کوئی سختی نہیں تھی بلکہ ایک التجا تھی، ایک خاموش وعدہ تھا کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نمل نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سکون اسی شخص کی قربت میں ہے۔ نمل نے بہت دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، دادی، میری مرضی وہی ہے جو آپ کی ہے، مجھے اذلان صاحب پر پورا بھروسہ ہے۔ ہال میں جیسے خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ دادی نے نمل کو گلے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اذلان کے دل سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے حماد کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی مٹھائی کا ڈبہ لانے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ تو طے پایا، اگلے جمعے کو نکاح ہوگا۔ کوئی بڑی تقریب نہیں، بس قریبی لوگ ہوں گے تاکہ نمل کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ دادی نے فیصلہ سنایا۔ اگلے چند لمحے دن حویلی میں گہما گہمی رہی۔ دادی نے نمل کے لیے اپنے پرانے صندوق سے ایک خوبصورت زری کا جوڑا نکالا جو انہوں نے برسوں سے اپنی ہونے والی بہو کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ نمل اس جوڑے کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ ہے۔ اذلان بھی ان دنوں بہت بدلا ہوا تھا۔ وہ آفس سے جلدی آتا اور نمل کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف لاتا، کبھی اس کی پسند کی کتاب، کبھی پھول۔ ان کے درمیان اب زیادہ باتیں نہیں ہوتی تھیں مگر ان کی نظریں ایک دوسرے کا حال جان لیتی تھیں۔ شام میں اذلان نے نمل کو لان میں بلایا۔ نمل، میں جانتا ہوں کہ تمہارا ماضی بہت تکلیف دے رہا ہے، میں شاید تمہارے دکھوں کو پوری طرح مٹا نہ سکوں مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا مستقبل ان دکھوں کے سائے سے پاک ہوگا۔ یہ حویلی اب تمہارا قلعہ ہے اور میں تمہارا محافظ۔ نمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذلان صاحب، آپ نے مجھے جینے کا مقصد دیا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک گونگی اور بے سہارا لڑکی کو اتنی عزت ملے گی۔ اب تم گونگی نہیں ہو نمل، اذلان نے مسکرا کر کہا، تمہاری آواز اس گھر کی سب سے خوبصورت موسیقی ہے۔ حماد دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ ایک طوفانی رات نے جس لڑکی کو اس حویلی کے دروازے پر لا پھینکا تھا، آج وہی اس گھر کی تقدیر بدلنے جا رہی تھی۔ شاہ ولاس کی دیواریں اب نفرت اور انتقام کی نہیں بلکہ محبت اور وفا کی گواہ بننے والی تھیں۔ نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ دادی نے نمل کو دلہن کی طرح سجایا۔ سرخ جوڑے اور ہلکے زیورات میں نمل کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اذلان نے جب اسے دیکھنے آیا تو وہ ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمل کے لیے جو ستائش تھی وہ کسی بھی لفظ سے بڑھ کر تھی۔ قاضی صاحب آئے اور نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ جب نمل نے قبول ہے کہا تو ایسا لگا جیسے اس کی زندگی کے تمام پچھلے دکھ اس ایک جملے میں دفن ہو گئے ہوں۔ اذلان نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور نمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نکاح کی سادہ مگر پروقار تقریب ختم ہو چکی تھی اور مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ حویلی کے بالائی حصے میں واقع اذلان شاہ کا وسیع و عریض کمرہ آج کسی نئی نویلی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ ہر طرف سفید گلاب اور موتیے کے پھولوں کی مہک رچی بسی تھی جو فضا کو بوجھل اور رومانوی بنا رہی تھی۔ نمل جو باقاعدہ طور پر نمل اذلان شاہ بن چکی تھی، کمرے کے وسط میں بچھے بڑے سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا سرخ زری کا جوڑا اور بھاری زیورات اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ وہی اذلان شاہ جس کے نام سے وہ کبھی کانپ جاتی تھی، آج اس کا مجازی خدا بن چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ نمل نے گھبرا کر اپنی نظر جھکا لی اور گھونگھٹ کے پیچھے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ اذلان نے دروازہ لاک کیا اور دبے قدموں بستر کی طرف بڑھا۔ اس کی ہر آہٹ نمل کے دل کی دھڑکن کو ایک نئی مہلت دے رہی تھی۔ اذلان بستر کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے نمل کے جھکے ہوئے وجود کو دیکھا، پھر اپنے مضبوط مگر نرم ہاتھوں سے نمل کا گھونگھٹ آہستہ سے الٹایا۔ نمل نے شرم کے مارے آنکھیں میچ لیں۔ چاندنی اور کمرے کی مدھم روشنی اس کے گلابی گالوں پر رقص کر رہی تھی۔ نمل،
اذلان کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ گہری اور ریشمی تھی۔ اس نے نمل کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آج میری آنکھوں میں دیکھو، آج تمہارے اور میرے درمیان کوئی خوف حائل نہیں ہے، آج تم صرف میری ہو اور میں صرف تمہارا۔ نمل نے ہمت کر کے اپنی پلکیں اٹھائیں تو سامنے اذلان کی آنکھیں تھیں، جن میں آج غصہ نہیں بلکہ ایک بے پناہ تپش اور والہانہ محبت تھی۔ نمل کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی، اذلان صاحب، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ صاحب نہیں نمل، اب صرف اذلان۔ اس نے نمل کے چہرے پر بکھری ایک لٹ کو پیار سے کان کے پیچھے عرصا۔ اس کے لمس سے نمل کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان چند ماہ میں تمہاری اس خاموشی نے مجھے کتنا بے بس کیا ہے۔ میں جتنا تمہیں خود سے دور کرنا چاہتا تھا، تم اتنی ہی میرے دل کے قریب ہوتی گئی۔ اذلان نے نمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ نمل نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل کا بوجھ جیسے پگھل کر آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگا۔ رو رہی ہو؟ اذلان نے پریشانی سے پوچھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ نمل نے ہچکی لی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی جو موت سے چپتی پھر رہی تھی، اسے ایک دن اتنی محبت ملے گی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت؟ اذلان ہلکا سا مسکرایا، وہ نایاب مسکراہٹ جس پر نمل اپنا سب کچھ قربان کر سکتی تھی۔ نفرت تو میں خود سے کر رہا تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی کی طرف مائل ہو رہا ہوں جس کا سچ میں نہیں جانتا تھا، مگر تمہاری معصومیت نے میری ہر دیوار گرا دی۔ نمل، میں شاید الفاظ کا ماہر نہیں ہوں، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے بغیر یہ حویلی، یہ طاقت اور یہ زندگی میرے لیے بے معنی ہے۔ اذلان نے نمل کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ نمل نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں اذلان کے دل کی دھڑکنیں اب نمل کے نام کا ورد کر رہی تھیں۔ اذلان نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اسے اپنی باہوں میں ایسے بھر لیا جیسے وہ کوئی انمول ہیرا ہو۔ نمل، آج میں تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اذلان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم نے برسوں خاموشی کا بوجھ اٹھایا ہے، مگر اب میں تمہاری آواز بنوں گا۔ تمہیں کبھی کسی سائے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں تمہارا وہ محافظ بنوں گا جسے دنیا دیکھ کر رشک کرے گی۔ نمل نے اذلان کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے اذلان۔ میں نے اپنی زبان آپ کے لیے کھولی ہے اور اب میری ہر بات، میرا ہر لفظ صرف آپ کے لیے ہوگا۔ اذلان نے نمل کو خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس میں اب ایک بے قراری تھی جو نکاح کے اس مقدس بندھن کی گواہ تھی۔ اس نے نمل کو چہرے کو اپنے دو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا۔ کمرے میں موجود شمعیں مدھم بڑھنے لگی تھیں، مگر ان دونوں کے دلوں میں لگی محبت کی آگ اب ایک نئے جوش سے بھڑک رہی تھی۔ نمل نے اپنی زندگی کو اذلان کے سپرد کر دیا تھا اور اذلان نے اس کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی تسلیم کر لیا تھا۔ فضا میں چنبیلی کی مہک اور بڑھ گئی تھی۔ حویلی کے اس طویل رات نے آج ایک ایسا باب لکھا تھا جس میں صرف وفا، محبت اور والہانہ پن تھا۔ یہ صرف دو جسموں کا نہیں بلکہ دو بھٹکی ہوئی روحوں کا ملاپ تھا جو ایک طوفان کے ذریعے ایک دوسرے تک پہنچی تھیں۔ رات بیت رہی تھی مگر ان کی گفتگو اور محبت کے لمس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اذلان نے نمل کو اپنے وجود میں ایسے سمیٹ لیا تھا کہ اب ان دونوں کے درمیان ایک سانس کا بھی فاصلہ باقی نہیں رہا تھا۔